جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ مرکبات پڑھ رہے تھے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملوں کی دو اقسام ہیں. ایک مرکب تام. تام ہم نے کہا تھا اردو کا لفظ تمام سے نکلا ہے، اور تمام سے مراد مکمل، پورا کا پورا، یعنی کہ پورا جملہ. تو مکمل جملہ جو ہے وہ جملہ تام ہوگا. اور اس کی دو اقسام ہیں. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو جملہ، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اسی طرح ہم نے مزید بات کی کہ نامکمل جملے جن کو ہم مرکب ناقص، ناقص میں روٹ ورڈ مادہ نقص ہے، یعنی کہ نقص کیا اس کے اندر، فالٹ کیا ہے، خرابی کیا ہے، کہ وہ جملہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہوا. تو اس کی 5 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی ایک قسم ہم نے مرکب جاری کی اور مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو. ٹھیک ہے، میں مرکب ناقص کی بات کر رہی ہوں. مرکب ناقص دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس میں بات مکمل نہ ہو، ادھوری رہ جائے. تو دوسری قسم آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے مرکب عطفی. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ہے یہ، اور مرکب عطفی. لیکن جب آپ گرامر کی بکس میں دیکھو گے تو اس کا ذکر آپ کو بہت کم کتابوں میں ملے گا. اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ہے. ٹھیک ہے، مرکب عطفی. مرکب عطفی میں فعل سے بھی یہ دو فعل مل کے بھی یہ مرکب بن سکتا ہے، اور دو اسم مل کے بھی یہ مرکب بن سکتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں صرف اسم کی بات کروں گی. تو اسم اور بیچ میں واو، پھر اسم، پھر بیچ میں واو، پھر اسم، اور پھر بیچ میں واو. یعنی کہ یہ دو اسموں کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے واو، 3 اسموں کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے. اور سب سے بڑی ایک مثال جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ ہے 19 الفاظ سے مل کے 19 الفاظ کا مجموعہ. ٹھیک ہے، جو سب سے بڑی مثال قرآن کے اندر موجود ہے وہ ہے 19 الفاظ کا مجموعہ. واو یا او. او کا مطلب یا اردو میں، اور انگلش میں او آر اور. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا دو اسموں کے درمیان میں. وبرکاتہ. جی ساجدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے بیچ میں واو یا او آ جائے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ، اور او کا مطلب ہوتا ہے یا. آپ کہتے ہو آپ نے چائے پینی ہے یا ٹھنڈا پینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو آپ سیب اور مالٹا کھا لیں. تو یہ دو الفاظ ہیں کہ جو جب دو اسموں کے بیچ میں، 3 اسموں کے بیچ میں، 4 اسموں کے بیچ میں، 5 اسموں کے بیچ میں آ جائیں تو یہ جو ہے آپ کا مرکب عطفی کہلاتا ہے. یعنی کہ یہ جو واو یا او ہے یہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا جس طرح میں نے کہا سب سے بڑا جو مجموعہ ہے قرآن کے اندر وہ 19 الفاظ کا ہے. تو 19 الفاظ کو واو یا او عطف کر رہا ہے. عطف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑنے والا حرف، جوڑنے والا، ملانے والا. ٹھیک ہے، کنیکٹ کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی واو یا او جو ہے یہ کنیکٹر ہے، دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ شرائط ہیں.
یعنی کہ کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ پوری ہوں گی تو یہ مرکب عطفی کہلائے گا، اگر وہ شرط جو ہے پوری نہیں ہوتی تو وہ مرکب عطفی نہیں کہلائے گا۔ شرط نمبر 1 ہے کہ ان کے جو اعراب ہیں، ان تمام اسموں کے اعراب وہ سیم ہونے چاہیے۔ شرط نمبر 1 کیا ہے کہ جو یہ دونوں اسم ہیں ان کا جو اعراب ہے، جتنے بھی اسم ہیں یہ سیم ہو، یعنی کہ سب رفعیوں یا سب نصبی ہوں یا سب جری ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جتنے بھی یہ اسم ہوں گے اس کے رائٹ یا لیفٹ پہ واو یا او کے، ان سب کا اعراب سیم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ہے مسلمن اور اس کے بعد واو لگا ہوا ہے اور اس کے آگے ہے کافرن، تو کیا یہ مرکب عطفی ہوگا رخسانہ؟ جی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شرط لازم ہے کہ اس کو پورا ہونا لازم ہے کہ جو اعراب ہے وہ آئیڈینٹیکل ہو، چاہے وہ ایک لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں، 15 لفظ ہیں یا 19 لفظ ہیں، ان سب کے اعراب جو ہیں ان کا سیم ہونا مسٹ ہے۔ نمبر 2، ان کی وسعت بھی سیم ہو۔ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ عالیہ خواجہ آپ بتاؤ گے وسعت کس کو کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وسعت یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وسعت کہتے ہیں کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے، یعنی کہ سب معرفہ ہوں گے، اور یا سب نکرہ ہوں گے۔ بس اس کی یہ دو شرائط ہیں، یعنی کہ مرکب عطفی ہونے کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ اسموں کا ایسا مجموعہ جن کے درمیان میں واو یا او آتا ہو، اور 2 شرائط پوری اترتی ہوں کہ ان کا اعراب سیم ہو اور ان کی وسعت، یعنی کہ دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ایسے ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو پھر ہم اس کو مرکب عطفی کہیں گے۔ اب سب لوگ اپنا قرآن کھول لیں، اب ہم قرآن کے اوپر اس کی ایگزامپلز دیکھیں گے۔ سب بچے قرآن کھول لیں اور جو کھولتا جائے اپنا ہاتھ ریز کرتا جائے۔ جی ساجدہ بیگم آپ مجھے بتاؤ گے آیت نمبر 19 آپ کھولیں۔ آیت نمبر سورہ میم جی آیت 19 کھول کے اس کے اندر آپ نے مجھے اس آیت میں آپ نے مجھے مرکب عطفی تلاش کر کے دینا ہے۔ جی وہ سورہ کون سی بتائی آپ نے؟ جزاک اللہ۔ سورۃ البقرہ ہی کھول لی ہے میں نے۔ آیت نمبر 19 میں محیطم جی ظلمات ورعد وبرق۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ظلمات ورعد وبرق 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جن کے بیچ میں واو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے ورعد، رعد کا کیا مطلب ہے؟ میننگ میم گرج
गरज गरज, और बर्क होता है चमक। बरकी उर्दू में भी बर्क का वर्ड यूज होता है ना बिजली का चमकना। जी। तो अब आपने देखा कि दोनों जो हैं तीनों के एंड पे तनवीन है, ठीक है, जी और तीनों पेश के ऊपर एंड कर रही हैं। ये दो ही शराइत है ना हमारी। जी मैम। तो और ये जो तीनों है हमारा मुरक्कब अतफी है, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ कि जिसके दरमियान में वाओ या आऊ आ रहा हो, ठीक है जी। कलसूम नवीद, आपका नाम नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास जज़ाकल्लाह। जी। आप मुझे बताओगे जी 22 नंबर आयत में आ जाओ, और 22 नंबर आयत में मुझे तलाश करके बताओ। मैम यहाँ से देखिए, फिराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस्समाइ माअन। पूरा जुमला है? मैम इनके दरमियान में वाव है, फ्राशन के दरमियान वाव है, फिर अस्समाअ बिनाअन है, आसमान को बनाया छत, व अंज़ला और उतारा, मिनस्समाइ आसमान से, माअन पानी। तो ये तीनों के तीनों जो हैं फ्राशन बिनाअन माअन वो तनवीन के साथ एंड हो रहे हैं, तनवीन जबर के साथ, नसब के साथ। फिराशन जी व फिर वाव आ समाई, गया, ठीक है, समाअ बिनाअन फिर तनवीन के ऊपर, फिर ठीक वाव आ है। गया, फिर अंज़ला मिनस्समाइ माअन। नहीं बेटा, आप तो जुमलों को मिलाना शुरू हो गए हो। मैंने तो आपको दो इसम कहा है सिर्फ। दो इसम, अच्छा आपको क्या ठीक है, है। दो इसम मिले जो कि आइडेंटिकल हो, यानी कि उसके बीच में वाव आता हो, बस ये मैंने कहा है। वाव के अलावा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, वही यानी कि वाव के अलावा और कोई वर्ड ना। जी, आपको कहा ही है कि दो या दो से ज्यादा इसमों का ऐसा मजमुआ जिनके बीच में वाव आ रहा है। मैम फिर आयत नंबर 22 में तो नहीं है। बस ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फिराशन व समाई, हालांकि दोनों इसम है, एक के एंड पे तनवीन है और जी एक के जो है अल से शुरू हो रहा है, ठीक है। जी जी तो आप जहन में ला सकते हो कि मुरक्कब अतफी है, लेकिन है भी दोनों जबर के ऊपर एंड कर रहा, लेकिन जी, हमारा एक रूल तो अप्लाई कर रहा है कि ये दोनों के लेकिन एराब दूसरा सेम नहीं है, कर रहा। लेकिन जी दोनों जी जी मारिफा या दोनों नकिरा यहाँ पे ये क्लैश कर रहा है। तो बताना ये जी चाह रही हूँ जी, ठीक है। कि आइडेंटिकल होना इन दो चीजों में जरूरी है। अब जिस तरह आगे अस्समाई और मा अन, अब ये दोनों इसम है, जी इनके बीच में तो वाव भी नहीं जी आ रहा। क्लियर हुई बात? यही जी यहाँ पे दिखाना चाह रही थी आप लोगों को जी, हो गई। कि दोनों रूल्स का होना लाजमी है। जी ठीक है। जी मिस, ये जबर की जो सूरत होगी तो चाहे वो दो जबर हो या एक जबर हो, बात सेम होगी? बेटा, अगर एज लॉन्ग एज वो एराबी हालत सेम है और दोनों की वसत सेम है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा। और जो मिस लास्ट वाली एग्जांपल थी, उसमें जो इसम है वो इसमें नकीरा है ना, तीनों के तीनों, जी पर और ये और वो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ आयत नंबर 33। ये जी डॉक्टर रेहाना आपका नाम आ रहा है अगला मेरे पास।
आयत 33. जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम. जी 33 हाँ जी ठीक हो गया. ये है कॉल या आदम. आपने लेट ज्वाइन की है, आपने सुना है हमने क्या डिस्कस किया है? जी मैंने सुना है, मैंने लेट नहीं ज्वाइन किया. नहीं तो फिर इसमें वाव किधर है? और दो इसम काला जो है ये इसम है? नहीं मैंने तो सिर्फ आपसे पूछिए कि ये आयत है. जी जी कंफर्म जी बिल्कुल यही आयत है. हाँ जी. तो इसमें जो है वो अस्समावाति वल अर्द. बिल्कुल ठीक है, समावाती वल अर्द. अब आपने देखा दो इसमों के बीच में वाव आया हुआ है, दोनों अल से शुरू हो रहे हैं और दोनों जेर वाले हैं. ठीक है ना? जी मैम मैंने एक बात पूछनी थी. जी बेटा. मैम ये आयत 24 में अन्नासु वल हिजारतु, ये भी यही होगा, ये ठीक है? आयत नंबर 24. अन्नासु वल हिजारतु बिल्कुल होगा, ये भी इसी में आ जाता है. लोग और पत्थर. जी अगला बच्चा आ जाए जी. अगला नाम मेरे पास आ रहा है सितारा, आपने अब बता दिया है. सलमा आपका नाम आ रहा है. अगला सलमा, आप मुझे बताओगे जी. आयत 36 में बेटा आप बताओगे. आयत 36. आदेश जी आप मुझे होस्ट बना दीजिए. जी बेटा. आपने होस्ट नहीं बनाया हुआ मुझे. मैंने तो बना दिया था आपको उस वक्त. बाजी मुस्तक़र्रुम उन आपका तो मुझे ऐसा नाम भी नहीं नजर आ रहा था. मेरा नाम अच्छा, मुझे तो अपना सबसे ऊपर नजर आ रहा है, कुरानी हयाती का आईडी लगा हुआ. आप अपना माइक अनम्यूट करो ना तो आप ऊपर आ जाओगे. जी देखिए अब आ गई हूँ. आतिका तो वैसे भी ए ऊपर होना चाहिए. हाँ जी आतिका उमर लिखा हुआ ऊपर, अब आ गया लेकिन आप नहीं, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह. वो हैंड रेस के बाद आ रहे हैं ना. अच्छा ठीक है, मैं भी हैंड रेस कर दूं तो शायद आ जाए जल्दी. नहीं आप ना लीजिए. करें. बाजी वर्ड मिला है. जी बाजी जी जी बोलो बेटा. हाँ, मुस्तक़र्रुम व मताउन. बिल्कुल ठीक है. मुस्तक़र्रुन व मताउन. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में आपने देखा है कि दोनों के एंड पे तनवीन है, जिससे आपको ये पता चला कि दोनों इसम है. दोनों के दरमियान में वाव आ गया है और दोनों जो है रफा की हालत में, पेश की हालत में है. ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया. सलमा के बाद जी नाम है सतवत आपका. जी मैम. मुझे ढूंढना पड़ता है ना अपनी वो एहसास होता है ना. ऐनक मुझे मिली नहीं है तो फिर आपको एहसास होता है. आपको 5 मिनट लगते हैं गौर से पढ़ने में. 57 नंबर आयत है, इसमें आपने ढूंढना है.
जी मैम 57 मैम यहाँ पे जो है, लेकिन ये तो नहीं मैम, अल मन्ना वस्सलवा। जी बिल्कुल यही है, अल मन्ना वसलवा। आपने देखा है दोनों के स्टार्ट में अल है, जिससे आपको ये पता चला कि दोनों मारिफा हैं और इसम है, और दोनों की एंडिंग जो है जबर के ऊपर हो रही है। ठीक है जी जी मैम। जज़ाकिल्लाह। जी अगला बच्चा जो है मेरे पास वो है सीक्वेंस आप लोगों का हिलता जा रहा है। अजरा आपका नाम है अगला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बताना है जी 61 आयत में। ओके जी जी ओके मैंने लिखा। अच्छा इसमें मैंने बताना है, एक मिनट। एक है तामिन वाहिदिन, और फिर उसके बाद है बकरिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने देखा कि कितने अल्फाज का मजमुआ है, 1 2 जी 3 4 5। ठीक है, हम्म जब तक जी वाव आता रहा और एक ही एराबी हालत रही और एक ही वसत रही, तो हमने उसको एक मुरक्कबे अतफी में लिया। ठीक है, जी जी अब जो हा है वो एंड पे इसकी प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जी जमायर जी हैं। मैं हर दफा जी सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ कि पहले जमायर पढ़ा दूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को नहीं ना पढ़ाए हुए अभी तक। नहीं अभी नहीं। मिस ही के पढ़ा दिए वो वाले, कौन से वाले? वो के पढ़ा दिए ना प्रोनाउंस हमें, वो ये के हा करवा वाले दिया। पढ़ चुके हो? हुआ ही या हाँ वाले जी मिस ये पढ़ लिए हमने। नहीं मैम हाँ वाले नहीं पढ़े हुए। हुआ या हा हुन्ना ये पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपने जमीर को तोड़ के अलहदा कर दो। अब आपने देखना है कि बकली, किस्साई, फूमी, अदसी, जी बसली, ये जी अल्फाज हैं बेसिकली समझो हैं। सही 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 और ठीक। इनको जेर क्यों मिली? ये जो है मिम जो शुरू में आ रहा है बिल्कुल हरफ जारा। बिल्कुल। अब आपने ये देखना है, ये जहन में रखना है कि अगर अब मिन जो है हरफे जारा मिन, वो सिर्फ एक इसम को, जो भी हरफे जारा अगर आ जाता है तो वो पहले इसम को जर देगा। ठीक है, ठीक है जी और बाकी सारे इसमों को जर क्यों मिलेगी? क्योंकि मुरक्कब का ये कायदा है कि जो भी पहला इसम होता है बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं, वसत में ठीक और एराब में। जब हम ठीक मुरक्कब बनाते हैं तो जी अगर जी हमने ये पढ़ा था कि हर इसम पेश की हालत में होता है, तो अगर मैं इसके जी पीछे से मिन को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? पेश रहेगी बकलू, और बिल्कुल, इस तरीके से। बकलूहा, किस्साऊहा, जी फूमुहा, अदसूहा, बसलूहा। हर जी इसम हमने पढ़ा कुरान मजीद में पेश वाला होता है, रफा वाला जी होता है, किसी वजह जी से उसको जर मिलती है। तो जी पहली वजह हमने पढ़ी कि हरफे जर अगर पीछे आ जाए तो जी इसम को जेर मिल जाती है। ठीक है, जी तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो लफ्ज था बेसिकली क्या था? बाका लूहा था। अब जब मिन आया से पहले तो मिन ने किसको पेश दी? पहले वाले इसम को। जेर मैंने कहा जी था हरफे जर सिर्फ एक इसम को पेश जेर दे सकता है, तो उसने से अपने ठीक अटैच इसम बकली, बकलू को बकली बना दिया। ठीक है, जी
تو اب یہ قاعدہ نمبر 3 لکھ لو کہ جو بھی پہلا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جی اس کے آگے آنے والے تمام اسموں کو اعراب میں اور وسط میں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اوکے تو صحیح. اس پہلے ابا جان کو دیکھ کے باقی سارے بچوں نے زیر لے لی ہے. ٹھیک من نے صرف پہلے اسم کو زیر دی ہے. ٹھیک. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی باقی بالکل سمجھ جتنے آئی. اسموں کو زیر ملی ہے وہ من کی وجہ سے نہیں ملی، وہ ان کے کیونکہ ابا جان زیر والے ہو گئے. تو مرکب اتفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی پہلا اسم ہوگا باقی وہ استاد ہے اور باقی شاگرد ہیں. تو استاد ٹھیک سب کو دیکھ کے ان کا یونیفارم سب کو پہننا پڑے گا. اور یونیفارم میں ٹھیک کیا ہے؟ اعراب کی ٹوپی ٹھیک اور وسط کا جوڑا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو بھی ابا جان پہنیں گے یا استاد صاحب پہنیں گے وہ سارے شاگردوں کو ویسے ہی پہننے پڑیں گے. تو من حرف جر نے صرف پہلے اسم کو زیر دی اور باقی تمام اسموں کو استاد محترم نے زیر دی ہے. یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہوا ہے؟ جی. جی بچوں. اچھا السلام علیکم میم. کوشچن تھا جی میرا، بیٹا. ایک کوشچن تھا آپ سے کہ جیسے لاسٹ کلاس میں آپ نے بتایا تھا بسم اللہ ہی، اس میں اللہ ہی کی زیر جو ہے وہ بسمی کی وجہ سے آئی تھی، تو وہ مرکب اضافی آپ نے کہا تھا یہ ہے، تو یہ بھی ہوگا مرکب اضافی آگے جو باقی سارے ہیں یا نہیں بیٹا، ابھی ہم مرکب اتفی پڑھ رہے ہیں تو اضافی کہاں سے آ گیا؟ جی اگر آپ ضمیر کو ملاؤ گے تو پھر یہ سارے مرکب اضافی بن رہے ہیں. اوکے اوکے اوکے. وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے نا، اس لیے میں اب اس کو ڈسکس نہیں کر رہی. اوکے ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم ابھی انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ تعامن واحدن بھی جو ہے وہ مرکب عطفی ہے، تو وہ کیسے مرکب نہیں عطفی وہ نہیں ہے ہوگا؟ بیٹا، وہ میں ابھی بتانے لگی تھی، اس کے بعد وہی جی بتانے جی لگی تھی. واحد جو ہے بیٹا یہ پورا مکمل ورڈ ہے، یہ واؤ جو ہے عطف والا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں واحد، واحد میں نے ہی ایسا کیا. اچھا صحیح صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی جزاک اللہ. جی اگلا بچہ آ جائے. جی اگلا نام کس کا آ رہا ہے؟ سعدیہ. سعدیہ آپ مجھے بتاؤ گے آیت نمبر 83. جی بیٹا آیت 83. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الصلاۃ و آتوا الزکات. آپ نے کہا صلاۃ و آتوا الزکات، جی تو بیچ میں آتو آ گیا نا؟ جی ٹھیک ہے. پھر اکیمو کو بھی ساتھ شامل کرو، اگر وہاں سے آتو کو لا رہے ہو تو پھر ادھر سے اکیمو بھی آئے گا. جی اکیم الصلاۃ اور آتوا الزکات، جی. ان دونوں. القربہ والیتامى والمساکین. جی میں نے ویسے اس کو ڈھونڈا ہوا تھا. القربہ جی والیتامى والمساکین. جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ بھی قربہ اور یتامہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک جیسے ال کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں اور کھڑی زبر پہ اینڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا بچے میم تو میم اس میں یہ مساکین کو نہیں ہم لیں گے؟
زیر نہیں ہے نیچے نون کے؟ جی بیٹا یہ میں نے آپ کو ابھی ٹاپک پڑھانا ہے، میں بس یہ مثالیں کر کے وہی پڑھانے لگی ہوں. ایک ٹاپک ابھی ہم نے بڑا امپورٹنٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. اسی کے ساتھ کا ہے بیسیکلی قربا اور یتامہ جو ہے یہ بھی زیر والی حالت میں ہے، اسی لیے مسکینی جو ہے یہ بھی زیر والی حالت ہے. آپ نے جب پڑھا ہے بشرا، عظما، کبرا، سگرا، اس میں زیر آ سکتی ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ، نہیں میم نہیں آتی. عیسی موسی No, کبھی ma'am. پڑھا ہے آپ نے؟ عیسی موسی حرف جر کے بعد وہ عیسی موسی بن جائے. No, نہیں ma'am. عزمی، پیار سے تو آپ پیٹ نیم تو کہہ سکتے ہو عزمی، لیکن کیا اصل نام عزمی بن سکتا ہے حرف جر کے بعد؟ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، یہ فکس شیپ ہے. ہم انشاءاللہ یہ بھی نیا ٹاپک ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. کچھ شکلیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جو فکس ہیں، جو کسی صورت میں بھی چینج نہیں ہوتی. مثلا دنیا، اب دنیو یا دنیا کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ جو مبنی بولتے وہی ہے کیا میم؟ جی بالکل وہی ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ کچھ ایسی اشکال ہیں جو اپنی شکل کسی بھی صورت میں نہیں بدلتی. وہ رفع میں بھی وہی شکل رہتی ہے، نصب میں بھی وہی رہتی ہے، اور جر میں بھی وہی رہتی ہے. تو ہمیں اس کے سرکمسٹانسز سے پہچاننا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے. اگر وہ اکیلا ہے تو ہم کہیں گے پیش والی حالت ہے، اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو ہم کہیں گے زیر والی حالت ہے، اگر اس سے پہلے انا کیا کرتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر میں لے جاتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ نصبی ہے. یعنی کہ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے ہم اس کی حالت بتائیں گے، اعراب بتائیں گے، ویسے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو اب مساکینی سے آپ کو پتا چلا کہ یہ زیر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے والے بھی زیر والے ہیں، یہ تینوں زیر والے ہیں. یتامہ نے چینج نہیں ہونا، لیکن ویسے ہم اس کو زیر والا تصور کریں گے. پوائنٹ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ نہیں میم دوبارہ ریپیٹ کرتے یہ میں نے آپ کو ٹاپک سمجھ بیٹا بھی نہیں آیا. پڑھانا ہے انشاءاللہ. یہ بس 2-3 میں اور ایگزامپلس کرا کے تو میں اس ٹاپک کے اوپر آنے لگی ہوں. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اردو میں الفاظ ہیں کہ آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے لیکن ہم اس کو چھوٹی یہ نہیں پڑھتے، عزمی نہیں پڑھتے، عظما پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی عربی میں بھی یہی رول اپلائی ہوگا. جی بالکل، یہ بیسیکلی زبر زیر والی حالت ہے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ ابھی ٹاپک پڑھاتی ہوں نا. آج تو شاید ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اگلی کلاس میں پہلے یہ ٹاپک کراؤں گی کیونکہ یہ ہر جگہ آپ لوگوں کو کنفیوز کرے گا. اگلا بچہ آ جائے، ام بلال. نائنٹی 97 نمبر آیت میں بیٹا بتاؤ گے، بلکہ 98 میں ہے، 97 میں نہیں ہے. میرے خیال ام بلال کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے، ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا ہوا ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. اگلا بچہ آ جائے، دلشاد آپ آ جاؤ. 98 نمبر آیت ہے، اس میں آپ ڈھونڈ کے بتاؤ مرکب عطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. رسولہ و جبریل میکالا و میکالا. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ سے شروع ہوگا، اللہ ہی. اچھا آپ نے ریزن بھی تو دیکھنی ہے نا، یہ اسموں کو زیر ملی ہے. ہم بیسیکلی یہ ٹاپک یہ کر رہے ہیں کہ اسم، ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، تو زیر میں آنے کی ٹوٹل 4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ اس سے پیچھے حرف جر آ جائے. اب جب بھی آپ کو زیر والا اسم ملے گا آپ نے ٹرن بائی ٹرن ان کی وجہ کو دیکھنا ہے.
سب سے پہلے پیچھے حرف جر تلاش کرو گے. اگر مل گیا جی تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس حرف جر نے اس کو زیر دی ہے. اگر نہیں تو آپ اس سے حرف عطف مرکب عطفی میں نے آپ کو کہا نا اگر پہلا والا اسم زیر والا ہے تو اب سارے کے سارے اسموں کو فالو کرنا پڑے گا اور زیر والا ہونا جی پڑے گا. تو اگر آپ یہاں سے شروع کرو گے تو آپ کے پاس زیر کی ریزن کیا ہے؟ اچھا تو یہ من تو جر کے اندر نہیں آتا نا میم, من آتا ہے جر میں. من کانا عدو للہ. نہیں بیٹا, اس میں واو کدھر آ رہی ہیں؟ ہر اسم کے بیچ میں واو ہونا چاہیے. تو للہ و ملائکت و رسول و جبریل میکال. بالکل. اب اللہ سے پہلے حرف جر مل گیا آپ کو. جی 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 جی. تو اب اس حرف جر اللہ لام زیر لی نے کس کو زیر دی؟ اللہ کو زیر دے دی. اللہ کو دے دی. صحیح. تو اب اس کی وجہ سے باقی تمام واو کے ساتھ جو فالو کر رہے ہیں ان سب کو بھی زیر والا ہونا پڑے گا. یس یس. جی جی. ملائکہ زیر تی, رسولی, ملائکت و رسولہ و جبریل میکالا. تو یہ سارے زیر والے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ زیر والا ہوا لی کی وجہ سے. تو اب واو یہ استاد محترم ہے, اب جتنے بھی اس کے شاگرد ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا وسط میں بھی. اور یعنی کہ اگر اللہ معرفہ ہے تو سب کو معرفہ بننا پڑے گا. معرفہ بننا ہے. صحیح ہے. نکرہ ہے تو وہ پورا نکرہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ اچھی ہے یہاں تک کہ وہ کالا تک کے یہ جو جبریلا اور میکالا ہے یہ ایک ہوں گے یا یہ بھی زیر میں ہی ہے جو آپ نے پیچھے یہ ریزن زیر میں ہی ہے. یہ میں نے وہی کہا آپ کو رول ابھی پڑھانا ہے نا, اس میں یہ آ جائے گا. یہاں پہ جو وملائکتی ہی ہے تو الملائکہ تو الرسول اور الجبریل تو نہیں لکھا ہوا نا. جی میں اس لیے مثال غلط کر دی کیونکہ یہ میں نے ابھی رولز نہیں پڑھائے ہوئے, ابھی باقی آپ نے مرکب نہیں پڑھے ہوئے نا. یہ کیونکہ ملائکت ہی رسول ہی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, تو ابھی مرکب اضافی ہم نے پڑھا نہیں ہے نا, اس لیے آپ کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. اس لیے اس مثال کو ابھی فی الحال چھوڑ دو کیونکہ دونوں رولز وہ آ رہے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہ ابھی ہم نے دونوں رولز نہیں پڑھے ہوئے. سمپل پہ ہم رہتے ہیں. اگلا بچہ جو ہے ابھی سائمہ غفور. جی آپ مجھے بتاؤ گے. جی میرا مائک ٹھیک ہو گیا. میں بلال بات کر رہی ہوں. اچھا بیٹا 102 کے اندر آپ بتا دو بلال. جی یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کو تیزی سے گزارنا انگلی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا ویعلمون. اس میں واو کدھر آیا ہے بیٹا؟ جی اس میں نہیں ہوگا یہ. اور دونوں کو اسم ہونا چاہیے, یہ اسم تو ہے ہی نہیں. ہاروت و ماروت. جی ہاروتا و ماروتا. ٹھیک ہے. ہاروتا و ماروتا دونوں فرشتوں کے نام ہیں اور دونوں جو ہیں منصوب ہیں, نسب کے اوپر اینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہوگا بین المرء و زوجہ, خاوند اور بیوی. جی بالکل یہ بھی آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. جی اور عالیہ خواجہ. اب سائمہ غفور کی ٹرن تھی, آپ نے ان کو کہا تھا. چلیں آپ سائمہ آپ پہلے بتائیں گی. آیت نمبر ہے جی 115.
साइमा गफूर। जी जी मिस जी बता रही 115। अल मशरिको वल मगरिब। बिल्कुल, अल मशरिकु वल मगरिबु, मशरिक और मगरिब, ठीक है। और दोनों अल से शुरू हो रहे हैं और दोनों पेश के ऊपर एंड कर रहे हैं, दो ही शराइत है ना। और दोनों इस्म है क्योंकि अल इस्म की पहचान है और वाव बीच में आ गया। तो हर इस्म हमने कहा था पेश वाला होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों नॉर्मल इस्म है तो ये पेश पे एंड कर रहे हैं। अगर इससे पीछे हरफ जर आ जाता तो वो मशरिक को जब अगर अल फिल मशरिकी अगर होगा तो फिर खुद ब खुद वल मगरिबी होना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पहला इस्म होता है ऑटोमेटिकली दूसरे को उसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है ये बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आलिया ख्वाजा आपका नाम है अगला आ रहा। जी 119 के अंदर आप देखो। 119 में है बशीरन व नज़ीरन। बिल्कुल ठीक हो गया। तनवीन ने बताया कि दोनों इस्म है, दोनों इस्मों के बीच में वाव आ गया और दोनों जो है वो जबर के ऊपर, यानी कि मंसूब भी हैं और तनवीन भी दोनों की एक जैसी है। इन दो ही रूल्स को इनको एक दूसरे को फॉलो करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अगला बच्चा जी फायजा राशिद। जी मैं 125 बेटा। मैम जी ये वाला नहीं हो सकता वलीम व नासिर अतब? बेटा अपनी बारी का इंतजार करें जरा। नहीं इब्राहीम मेरी व बारी इस्माइला। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये वलीम वाला नसीरी जो है ये अतब हो सकता है? किधर है ये? 119 के बिल्कुल एंड में। मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, ये हो सकता है पे? आयत नंबर 120 के एंड पे 20 के ऊपर ही अल्लज़ीना, उसके बाद अल्लज़ीना 120 शुरू होता है, उसके पीछे। बेटा अभी ना मैं जो इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना वो अभी सिर्फ दो वैसे ये भी इसम ही है, बिल्कुल ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, दोनों जेर वाक़िया और दोनों इसम है जी, ठीक है, ये भी है। ये मिन आने के बाद में ये जार हो गया है, ये जी जी बिल्कुल और बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके जी अगला बच्चा जी 125 में था इब्राहीम व इस्माइला और लित्ताइफीन वल आकिफीन। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जबरदस्त किस्म का हो गया। ये आपने देखा दोनों जो हैं इब्राहीमा व इस्माइला। आप मुझे बताओगे इसकी अरबी हालत क्या है? जी बेटा जो जिसने ये जवाब जर दिया है, इला है ना पीछे। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ये वो लफ्ज है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी फिक्स शक्ल होती है, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे टॉपिक जिनकी फिक्स शक्ल होती है जो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होती। हमने इर्द गिर्द के माहौल से बताना है कि उसकी अरबी हालत क्या है। और कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रफा की हालत में होती हैं और फिर वो जबर में तो बदल जाती हैं, जेर कबूल नहीं करती, ठीक है। तो जेर की जगह पे भी वो जबरी की हालत में रहती हैं, तो ये उस ग्रुप में से है। यानी कि इसकी दो हालतें होती हैं, या पेश वाली और नसब और जार, दोनों सूरतों में ये जबर के साथ ही रहता है। तो अब यहाँ पे अगर ये खाली इब्राहीमा व इस्माइला होता तो आप कहते हैं ये नसबी हालत है, लेकिन इसके पीछे क्योंकि इला है, इला क्या है?
جی بچے حروف جر حروف جر میں سے آتا ہے، تو وہ ہمیں پتا ہے کہ اسم کو زیر دے دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ زیر والی حالت ہے، جری حالت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ پارٹ ہے جو ہم نے ابھی پڑھنا ہے آگے جا کے. تو ابراہیمہ و اسماعیلا، یہ دونوں نام جو ہیں یہ اسی گروپ میں آ رہے ہیں. اور للطائفین والعاکفین، اب یانون بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ زبر اور زیر دونوں کے پاس ہے. تو جب بھی یانون اینڈنگ ورڈز ہوں گے تو وہ رفع نصب کے پاس بھی ہے اور جر کے پاس بھی ہے. تو اب پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ارد گرد کے ماحول کو کہ یہ نصب کوئی نصب میں آنے والی نشانی پیچھے آ رہی ہے، انا لکھا ہوا ہے، یا کوئی حرف جر میں سے کچھ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتاؤ اس کی کیا اعرابی حالت ہے. یہ جر کی ہے میم، کس چیز نے جر دی ہے؟ لی. بالکل، لی حرف جر ہے جس نے اس کو طائفینہ اور والعاکفینہ، یہ دونوں یا نون والے جو الفاظ ہیں یہ جری حالت میں ہیں. اور ورکعی، یہ بھی پھر اس کے ساتھ ہی ہو گیا نا آگے. تیسرا حرف بھی آپ شامل کرو گے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے آگے بھی واو آ گیا اور وہ بھی زیر والی حالت میں ہے. سمجھ آئی؟ جی تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل کر میم دیجیے. یہ لی کی وجہ سے ہی جر ہے میم. جی ساروں کو لی نے صرف طائفینہ کو جر دی ہے، اور باقی کیونکہ مرکب عطف بن رہے ہیں تو وہ اپنے استاد کو فالو کر رہے ہیں، ان کی ٹوپی اور یونیفارم پہنیں گے وہ. سمجھ آئی؟ حرف جر صرف ایک اسم کو زیر دیتا ہے، وہ بھی جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے یاد رکھنا. تو لی نے سے طائفینہ کو جر دی ہے، اور کیونکہ طائفینہ والعاکفینہ والرکعی یہ تینوں آلریڈی ایک مرکب بن چکے ہیں، تو اس لیے اب جو اس کے شاگرد ہیں استاد کے، انہیں بھی زیر کی ٹوپی پہننی پڑے گی. سمجھ آئی؟ اور ال کا یونیفارم پہننا پڑے گا. کلیئر ہوگی بات؟ جی یہ ایک لفظ مس آیت یہ نمبر رکعی اور سجود 119 کو میں کیا جمع آ رہا کیوں ہے؟ نہیں کیا یہاں پہ؟ کیا چیز؟ یہ جی بولو بیٹا. مس یہ رکوع اور سجود کو جمع کی حالت میں نہیں ہے یہاں پہ، ایسا کیوں؟ جیسے یہ طائفین اور تو بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف دو چیزوں میں عاکفین. فالو کرنا ہے، ہر چیز میں تو فالو نہیں کرنا. صرف وسعت اور اعراب سیم ہوتے ہیں، عدد اور جنس جو مرضی ہو سکتی ہے. جی ایک میں آپ کو کہتی 119 ہوں احمد اور بیٹیاں، احمد ایک ہے، بیٹیاں بہت ساری ہیں. میں کہتی ہوں امجد اور دو بیویاں. اب وہاں پہ مذکر ہے، وہاں مؤنث ہے، وہاں واحد ہے، وہاں تثنیہ ہے. بچے اور کتابیں، اب دونوں پلورل ہو گئے ہیں. تو عدد اور جنس کو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، صرف اعراب اور وسعت کو سیم ہونا ہے. اچھا ایک آیت نمبر 119 میں ہے بشیرم و نذیرم. جی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب میری لسٹ ختم ہو گئی ہے، ایک رہ گئی ہے، میں نے جتنے ڈھونڈے تھے کیونکہ میں نے ابھی کلاس سے پہلے جلدی جلدی ڈھونڈے ہیں. اب آپ میں سے جب تک ٹائم ختم نہیں ہوتا، ٹائم ایسے ختم بھی ہو گیا. ایک آخری رہ گیا ہے، کون سا بچے کے ہاتھ کھڑا ہے؟ ثنا انور، آپ کا آخری ہاتھ کھڑا ہے. باقی جو بچے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے. اتنے بچوں نے کیوں ہاتھ کھڑا کیا تھا صرف؟ ہیں بیٹا 51 بچے ہیں اور اتنے تھوڑے انہیں ہاتھ کھڑا کیا ہے. آپ وہ تو پتہ ہے میں سب قرآن پہ پڑھاتی ہوں. ثنا آپ بتاؤ گے مجھے
میم اب کلاس رمضان میں کتنے بجے شروع ہوا کرے گی؟ 10 بجے یا 9 بجے؟ 1 منٹ تانیہ، مجھے مل ہی نہیں رہا جو میں نے ڈھونڈا تھا اس صفحے پہ. چلیے جی، اس کو میں بند کر رہی ہوں. یہاں پہ ہمارا آج مکمل ہوا. آپ لوگوں نے کچھ 1 منٹ ضروری باتیں کر لیں، پھر کلاس کا ٹائم آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے.